اسہال کا طریقہ علاج. اسہال کہتے ہیں ڈائریا کو، موشن کو، وامٹس اور موشن دونوں ایک ساتھ. ادھر وامٹ آتی ہے، ادھر موشن آ جاتا. ٹھیک ہے، وائرل انفیکشن کہتے ہیں یا جو بھی چیز کہتے ہیں. وائرل انفیکشن کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے کہ کیا چیز ہے جو وائرل انفیکشن کو نام دے دیا گیا ہے. جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہمیشہ وائرل انفیکشن کہہ دیا جاتا ہے، اور اس میں اکثر شیطانی اثرات ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. صحیحین میں ابو متوکل کی حدیث ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس کو دست ہو رہے ہیں، یعنی موشن ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، کہ اس کو شہد پلاؤ. وہ گیا اور واپس آ کر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اسے شہد پلایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ میں نے اس کو شہد پلایا مگر پلانے سے دستوں میں کمی نہیں ہوئی، زیادتی ہی ہوئی ہے. یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کے تکرار سے پیش آتی رہی. یعنی وہ آتا رسول اللہ کے پاس، شکایت کرتا کہ اس کو آرام نہیں آیا، تو آپ کہتے جاؤ شہد پلاؤ. وہ گھر جاتا، اس کو شہد پلاتا، موشن کم نہ ہوتے. پھر واپس آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا کہ یا رسول اللہ، اس کے موشن کم نہیں ہوئے، شاید میں نے پلایا ہے مگر کم نہیں ہوئے. جب چوتھی بار یہ نوبت پیش آئی تو آپ نے فرمایا اللہ کا کہنا سچ ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں، موشن یا ڈائریا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ایسی حدیث پڑھ کے جب ہمیں پوری بات کی سمجھ نہیں ہوتی. موشن یا ڈائریا کی کازز ڈفرینٹ ہیں. اگرچہ ہوتا کیا ہے، آخر کار وائرل انفیکشن کیا جاتا ہے ڈائگنوز، یا آنتوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یا ٹائیفائڈ بخار میں کبھی سٹمک سیٹ نہیں ہوتا. ٹائیفائڈ بخار کے ساتھ یا قبض ہوگی یا موشن ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے ٹائیفائڈ بخار کی. پیٹ کبھی صحیح نہیں رہتا، یا قبض کی طرف مائل ہو جاتا ہے، سٹول بالکل سٹرک ہو جاتا ہے، اور یا پھر اتنے موشن آتے ہیں کہ پانی کی طرح پیٹ چلتا رہتا ہے. اب اگر اس کو ٹائیفائڈ تھا تو وہ صرف شہد سے کیسے ٹھیک ہوتا ایک دن میں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائی کو ٹائیفائڈ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بس آج ہی آج میں میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ اس کو صرف ڈائریا نہیں ہے، اس کی بیماری کی وجہ کچھ اور ہے. بھائی کا پیٹ جھوٹا کیوں فرمایا؟ کہ ہو سکتا ہے اس کو صرف ڈائریا نہ ہو، اس کو بیماری کچھ اور ہو، اور تم اس کو بیماری، دستوں کی بیماری سمجھ کے علاج کر رہے ہو، تو اس کے لیے پھر صرف شہد تو کافی نہیں ہے. شہد تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شفا کے لیے ہی بنایا ہے، انسانوں کی شفا کے لیے. اور جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، شہد ان کے لیے بہت بڑا سہارا، بہت بڑی بیساکھی ہے، کیونکہ شہد بہت زیادہ انرجی دینے والی چیز ہے. شہد آپ کو باہمت رکھنے والی چیز ہے، آپ کے جسم کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے، ملٹی وٹامن ہے، سورس ہے ملٹی وٹامن کا، نیچرل سورس، اور نیچرل اینٹی بایوٹک ہے. آج کی لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ شہد اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے، اللہ کی بنائی ہوئی، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی اینٹی بایوٹک کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جبکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بیکٹیریا کو دنیا کی تمام اینٹی بایوٹک سے زیادہ اچھا کل کرتا ہے. کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کو سب دواؤں سے بڑھ کر زیادہ اچھا کل کرتا ہے.